اور کوئی کراچی کی یا پنجاب سے باہر کی بات نہیں، پنجاب کی بات سنانے جا رہے ہیں، اور وہ بھی لاہور کی، جو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور دلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ دن دہاڑے قتل و عام غیرت ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر فاروق صاحب جو کہ کچھ دن بعد یعنی کہ 2 دن بعد حج پہ جانے والے تھے، ڈاکٹر صاحب تو موجود نہیں ہیں لیکن ان کے بھتیجے یہاں پر موجود ہیں جو کہ حج پہ جانے والے تھے، اور بیٹا اپنے بابا کو سرپرائز دینے کے لیے منی ایکسچینج پہ جاتے ہیں اور وہاں سے کچھ ریال یعنی کہ پاکستانی کرنسی کو ایکسچینج کرواتے ہیں، اور ایکسچینج کروا کر یہی امید سے لے کر گھر آتے ہیں کہ ہم جب حج پہ جائیں گے تو والدین کی میں خدمت کروں گا، اور دن دہاڑے مال روڈ سے ان کے بیٹے کے پیچھے 2 شخص آتے ہیں اور آ کر گلی میں گھر کے دہلیز پر باہر اپنے انہی کے گھر کے باہر ان کو لوٹتے ہیں، اور ان کے جو ہیں چاچو ہی لگتے ہیں آپ کے، انہیں موقع پر ہی وہاں پر 2 فائر مار دیے جاتے ہیں، اور سیکنڈ جو ان کے بیٹے ہیں اور ان کو بھی 3 فائر لگتے ہیں، لیکن ابھی وہ ہاسپٹل میں ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ انہیں کہا پیسے دو، تو ڈاکٹر شعیب صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ حج پہ جانا ہے ہم نے، تو رحم کرو نہ لوٹو ہمیں۔ اتنی سی بات جب انہوں نے کی ہے تو ڈاکو نے ہوائی فائر کر دی، کوئی رحم نہیں آیا، نہیں، انسانیت کی کوئی رمق ان کے دل کے اندر نہیں ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک پوائنٹ نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان سائم راجپوت آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ نیوز۔ ناظرین کرام، اقبال ٹاؤن کی بات آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اور کوئی کراچی کی یا پنجاب سے باہر کی بات نہیں، پنجاب کی بات سنانے جا رہے ہیں، اور وہ بھی لاہور کی، جو روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور دلوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ دن دہاڑے قتل و عام غیرت ہو چکی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر فاروق صاحب جو کہ کچھ دن بعد یعنی کہ 2 دن بعد حج پہ جانے والے تھے، آج ان کے بھتیجے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تو موجود نہیں ہیں لیکن ان کے بھتیجے یہاں پر موجود ہیں جو کہ حج پہ جانے والے تھے، اور بیٹا اپنے بابا کو سرپرائز دینے کے لیے منی ایکسچینج پہ جاتے ہیں، اور وہاں سے کچھ ریال یعنی کہ پاکستانی کرنسی کو ایکسچینج کرواتے ہیں، اور ایکسچینج کروا کر یہی امید سے لے کر گھر آتے ہیں کہ ہم جب حج پہ جائیں گے تو والدین کی میں خدمت کروں گا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہی بلاتا ہے نا کہ آؤ میرے گھر کی طرف، لیکن ناظرین کرام آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ، وہ شخص کتنا پیارا ہوگا کہ اپنے گھر کی طرف نہیں اپنی طرف ہی بلا لیا۔ لیکن ناظرین کرام ان کے بھتیجے یہاں پر موجود ہیں، اور دن دہاڑے مال روڈ سے ان کے بیٹے کے پیچھے 2 شخص آتے ہیں اور آ کر گلی میں گھر کے دہلیز پر باہر اپنے انہی کے گھر کے باہر ان کو لوٹتے ہیں، اور ان کے جو ہیں چاچو ہی لگتے ہیں آپ کے، انہیں موقع پر ہی وہاں پر 2 فائر مار دیے جاتے ہیں، اور سیکنڈ جو ان کے بیٹے ہیں اور ان کو بھی 3 فائر لگتے ہیں، لیکن ابھی وہ ہاسپٹل میں ہیں، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں۔ آئیں بڑھتے ہیں ان کی طرف اور باقی کی سٹوری جانتے ہیں ان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر پہلے بہت دکھ کی بات ہے، اور ہمارا چینل اور ہم آپ سے تعزیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ مجھے بتائیں یہ سارا سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ آمین جی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اعلیٰ درجات جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ وہ اس طرح سے تھا کہ ہفتے کی شام کو ڈاکٹر شعیب فاروق جو کہ UET میں پروفیسر ہیں، وہ اپنے اتوار کو حج پہ جانا تھا، ہفتے کی شام کو منی ایکسچینج سے پیسے چینج کروانے گئے، ریال خریدنے گئے مال روڈ پہ۔ لنک انٹرنیشنل ایکسچینج سے انہوں نے 4,80,000 روپے کے تقریباً 6,500 ریال لیے، اور وہ کوٹ کی اندر کی پاکٹ میں رکھ کے وہ وہاں سے باہر آ گئے۔ یعنی گھر میں کسی کو بتا کے نہیں گئے؟ گھر میں کسی کو نہیں پتا تھا، ایون کہ ان کے فادر کو بھی نہیں پتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ جسٹ میں اپنے والد اور والدہ کی وہاں جا کے خدمت کر سکوں۔ یہ 3 افراد جا رہے تھے، ایک بیٹا، والد اور والدہ۔ تو بیٹے نے سوچا کہ میں سرپرائز دوں گا اور میں ادھر جا کے اپنے والدین کی اچھی سے اچھی خدمت کروں گا، لیکن اللہ کو کیا منظور تھا کوئی پتہ نہیں۔ وہاں سے وہ باہر نکلے ہیں 7:13 پہ، 7:32 پہ وہ گھر والی گلی میں جو کہ آگے سے بند ہے، بائک پہ تھے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ ان کے پیچھے ایک 125
والے بھی اندر داخل ہوتے ہیں گلی میں. کیا ان کو صرف پتہ چلتا ہے کہ مال سے ہی ان کے پیچھے کوئی پیچھا کر رہا ہے؟ نہیں، یہ بعد میں جب CCTV فوٹیجز کے ذریعے جو ہے وہ دیکھا گیا، CIA اور دوسرے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ جو بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ وہ فیصل چوک سے پیچھے لگے ہیں، سروس روڈ پر سروس روڈ کے ذریعے آئے ہیں فیصل چوک تک، اور وہاں سے پھر جو ہے وہ ڈاکٹر شعیب صاحب کے پیچھے وہ آئے ہیں. کہ وہ پلان کر کے پہلے سے ہی موقع پر تھے. ہاں جی، اسی طرح سے گلی میں آ گئے ہیں، گھر کے باہر آ گئے ہیں، اس کے بعد کیا آگے کیا معاملات ہوتے ہیں؟ اس کے بعد جیسے ہی ڈاکٹر شعیب فاروق نے اپنی بائک روکی ہے، ان کے پیچھے وہ روبرز جو ہیں انہوں نے اپنی بائک روک لی اور شعیب صاحب کی طرف آ گئے اور انہیں کہا کہ پیسے دو. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کی آپ سکرین پہ بھی چل رہی ہے، وہ گلی جو ہے وہ آگے سے بند ہے. تو انہیں کہا پیسے دو. تو ڈاکٹر شعیب صاحب نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام ہے، اللہ کا واسطہ ہے کہ حج پہ جانا ہے ہم نے، تو رحم کرو نہ لوٹو ہمیں. اتنی سی بات جب انہوں نے کی ہے تو ڈاکو نے ہوائی فائر کر دیا. کوئی رحم نہیں آیا؟ نہیں، انسانیت کی کوئی رمق ان کے دل کے اندر نہیں ہے. حج کا نام لینے پہ بھی، حج کا نام لینے پر بھی انہوں نے کوئی ترس نہیں کھایا. ناظرین کرام، یہاں پہ لوگ جب میں نے اپنی ہوش میں دیکھا کہ جب بھی کوئی بوڑھا شخص یا کوئی بھی جوان شخص حج کے لیے جاتا تھا تو لوگ دور دراز علاقوں سے آ کر انہیں یہ کہتے تھے کہ اللہ کے گھر سے آ رہے ہو، یہ میری پرچی لیتے جاؤ، یہ میرے لیے دعا کرتے آنا. لیکن آپ یہ داستان سنیں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے میں تو حج پہ جا رہا ہوں. یار کتنے دن وہ پیسے کھا لیں گے؟ شرم ہی نہیں آئی یار، انسانیت کے ناطے نہیں آئی یار. ہزاروں لاکھوں کو لوٹتے ہوں گے لیکن کبھی کبھار یہ دیکھا ہے. لیکن ایسے شخص معاشرے کے لیے بھی یہ نااہل لوگ ہیں. یہ تو مسجد میں ٹوٹیوں کو نہیں چھوڑتے ناظرین کرام، اور یہ تو پھر حج کے لیے انہوں نے بولا وہ بھی نہیں. آگے ذرا بتائیے. تو اس نے روبر جو تھا اس نے ہوائی فائر کر دیا. فائر کی آواز سن کر میرے چچا ڈاکٹر فاروق اعظم، جو کہ گھر کے اندر کلینک بھی چلاتے ہیں، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں وہ گھر کے ساتھ ہی، اور وہ گزشتہ 30 سال سے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں اور بے شمار لا علاج کیسز انہوں نے سالو کیے ہیں، لوگوں کو شفا ملی ہے. تو انہوں نے آواز سنی ہے. اس وقت بھی وہ دوائی بنا رہے تھے کسی پیشنٹ کی. وہاں سے وہ باہر آئے ہیں اور باہر آ کے جب انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک روبر نے ان کے بیٹے پر پسٹل تانی ہوئی ہے تو انہوں نے ظاہر سی بات ہے والد ہیں، آپ تو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی ہے تو وہ روبر نے ایسے مڑ کر ان کی طرف دیکھا ہے اور شاید اس نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہے کہ کوئی اندر سے جو شخص آیا اس کے پاس پسٹل ہے یا کیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور اس نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کا پر جو ہے وہ فائر کر دیا. ایک فائر ان کی پنڈلی میں لگا، ایک فائر ان کے سینے پہ لگا، جس کی کی وجہ سے ان کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی. آپ کو دوسرا سامان سے نہیں ملا؟ نہیں، بالکل نہیں. وہ خون ایسے فوارے کی طرح نکلا وہاں سے، وہ ہر چیز وہاں پہ گلی ساری خون سے تر ہو چکی تھی. آپ کو مار دیا بیٹے کے سامنے. بیٹا بھی ٹھیک ہے، بیٹا بھی وہیں پہ کھڑا ہے. اس کے بعد پھر بیٹے کو دھکا دیا ہے، بیٹے کو نیچے گرایا ہے. نیچے گرا کر اس کے کوٹ کی جیب کی اندرونی سائڈ سے وہ لفافہ نکالا ہے جس کے اندر 6500 ریال تھے. وہ پتہ بھی تھا ان کو. میرا غالب امکان یہی ہے کیونکہ اس نے اسی پاکٹ کے اندر سے 6500 ریال نکال لیے، جبکہ دوسری پاکٹ کے اندر 1,20,000 روپیہ اور پڑا ہوا تھا. والٹ کے اندر پیسے تھے لیکن اس نے کسی چیز کو نہیں چھیڑا. اوپر اس نے کچھ کمنٹ پاس کیا تھا انہیں کہ آپ کی پاکٹ میں پیسے ہیں. اس نے کہا تھا دے ریال بھی ساتھ بھی اس نے کہا تھا. دیٹ مینس کہ ان کو پکی مخبری تھی یہ منی ایکسچینج کی طرف سے یا پھر کوئی ایسا شخص اس کے ساتھ اٹیچ ہے جو کہ جس نے اس کو انفارمیشن دی ہے کہ اس کی کوٹ کی رائٹ والی پاکٹ، اندرونی پاکٹ کے اندر پیسے ہیں اور اتنے ریال ہیں. ذلیل انسان پیسے لے لیے، ریال کے پورے پاکستانی کرنسی لے لی، تو پھر بھی ایسا کرتے ہیں. غیرت مر گئی ہوئی ہے ہم مسلمانوں کی، اور غیرت مر گئی ہے ایسے بغیر کہ انسانیت کے ناطے پر ایک دبا بن چکے ہیں. پیسے بھی لے لیے، پورا معاوضہ بھی لے لیا. آئیں 10 روپے کما کے دکھائیں مجھے، نہیں کمائے جاتے. اچھا باپ کو بھی مار دیا، پیسے بھی لے گئے، بیٹے کو کیوں مارا؟ اس کے بعد اس کو دھکا دے کے نیچے گرایا تھا نا، گرا کر پھر کوٹ کے پاکٹ سے اس نے انویلپ نکالا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس نے پنڈلی کے پاس پسٹل کی اور فائر کر دیا. اور اس کے بعد پھر وہ الٹے پاؤں، ہماری گلی میں موٹر سائیکل بھی نہیں مڑ سکتی، وہ ویسے ہی پیچھے آئے ہیں. پیچھے آ کے گلی کے باہر سے انہوں نے بائک موڑی ہے اور بیٹھ کے آرام سے فرار. ایزی ماحول سے آئے، ایزی ماحول سے چلے. ہاں جی بالکل.
पुलिस का क्या किरदार है? आपके साथ ही साथ थाना लगता है, कितनी देर में पुलिस आ गई आपके पास? 15 से 20 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी और उससे पहले जो है वो हम गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल पहुंचा चुके थे, लेकिन डॉक्टर साहब जो हैं वो रास्ते में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे और डॉक्टर शुएब फारूक वो ज़ख्मी थे। दोनों को हम शेख ज़ायद हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे जो है वो डॉक्टर शुएब फारूक को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर जना हॉस्पिटल भेज दिया गया और डॉक्टर साहब की मैयत को जो है वो म्यू हॉस्पिटल पोस्टमार्टम। मैं और आपके ज़ख्मों पे नमक नहीं लगाऊंगा, लास्ट बात करूंगा, इजाज़त चाहूँगा। मुझे बस ये बताएं कि अभी तक पुलिस ने आपके साथ क्या कंप्रोमाइज़िंग की है, और सेकंड बात ये कुछ मैसेज देना चाहती हूँ माशरे के ऐसे लोगों से, शायद जिन्होंने ये काम किया हो वो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हों, और शायद जो लोग ऐसा काम करने जाते हैं और बिना बताए घर से चले जाते हैं और चाहते हैं कि हम सरप्राइज़ दें। हर बेटा चाहता है अपने बाप को अच्छे से साथ ज़िंदगी देना, ज़िंदगी दे, पैसा दे, हर चीज़ देने की करता है, हर खुशी देने की कोशिश करता है। कुछ पैगाम और कुछ ये पहले पुलिस के बारे में बता दें। पुलिस ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, उस वक्त से कर रहे हैं। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज, जियो फेंसिंग और इस तरह से सारे मामलात वो कहते हैं कि हम चेक कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी हतमी रिजल्ट पर वो नहीं पहुंची है। और मेरा ख्याल है अब 8वां दिन है, कल 8वां दिन शुरू हो जाएगा, आज 7 दिन पूरे हो जाएंगे, 8वां दिन है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से जो है वो कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई कि उन्होंने कातिलों को पहचान लिया है या कातिल पकड़े गए हैं या कोई और कितने करीब पहुंच चुके हैं, हमें इस बारे में कोई पता नहीं है। जब भी हम रब्ता करते हैं वो यही कहते हैं कि काम हो रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, हम रातों को नहीं सोते हैं, हम 3-3, 4-4 बजे आपके लिए जो वो कहते हैं ना, वो जैसी फिल्मबाजी होती है वही हो रही है, जो सबके साथ हो रही वही आपके साथ हो रही है। माशरे के लोगों को कुछ पैगाम देना चाहते हो आप? माशरे के लोगों के लिए यही पैगाम है कि वो इस तरह के सरप्राइज़ ना दें, बल्कि अगर किसी बड़ी रकम को आप एक्सचेंज करवाना चाहते हैं तो अपने साथ गार्ड्स को लाजमन रखें। और इस तरह से सरप्राइज़ देने से ये देखें हमें कितना बड़ा सरप्राइज़ मिल गया कि ये जो डॉक्टर साहब अपनी फैमिली के साथ हज पे जा रहे थे, अल्लाह के घर जा रहे थे, वो अल्लाह के पास चले गए। इस तरह से सरप्राइज़ ना दें। और दूसरा, मैं जो साहिब इक़्तिदार हैं उन लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान पर रहम करें, खुदारा यहाँ पर ऐसा माहौल ना बनने दें कि ये भी कराची बन जाए, खुदारा यहाँ पे ऐसा माहौल ना बनने दें कि लोग यहाँ से बाहर जाने का सोचें। अब यकीन माने पाकिस्तान के अंदर रहने का दिल नहीं करता, दिल दुखता है कि अगर यहाँ पे हमारा कमाई हुई रकम हमारे लिए महफूज नहीं है, आधी रकम हम टैक्सों में दे देते हैं, आधी रोबस हमसे लूट के ले जाते हैं और फिर हमारे प्यारों को जान से भी मार देते हैं, तो इस माशरे के अंदर फिर हम कैसे जिएं? मेरा भी यही दिल करता है कि मैं भी यहाँ से बाहर चला जाऊँ और इस पाकिस्तान के में जो है वो मैं ना ही आऊँ, सारी ज़िंदगी ना आऊँ। इस मुल्क से अच्छा बंदा कहीं बाहर ही अपनी ज़िंदगी गुजारे। आपको सब्र दे और डॉक्टर साहब को जन्नत में आला मकाम दे। नाज़रीन देखें, आपको भी पता है कि ईद उल ज़ुहा आने वाली है और हज के लिए जिन के नाम आए हैं और वो भी किस्मत वालों के नाम आए हैं और वो किस्मत वाले अल्लाह के घर जा रहे थे। लेकिन नाज़रीन, आप हों या मैं हूँ या कोई भी बेटा हो, वो यही चाहता है कि मैं अच्छी से अच्छी ज़िंदगी जो है अपने वालिदैन को दूँ। नाज़रीन, कभी कभी सरप्राइज़ जो है वो उल्टे पड़ जाते हैं, लेकिन आप ये देखें कितनी बड़ी इंसानियत के मुंह पे धब्चा है कि वो एक पेमेंट लेके जब आया तो पीछे से ये भी पता था कि इसकी पॉकेट में रियाल है, दूसरी साइड पे 1.5 लाख रुपए किसी को याद नहीं रहा, लेकिन वो रियाल वाला पैकेट लेके चले गए। नाज़रीन, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उड़ाने पे कोई भी आए तो 1 मिनट नहीं लगता। लेकिन आप खुद देखें, कहाँ मार रोड, कहाँ इकबाल टाउन, और इकबाल टाउन आते आते कितना टाइम लगता है। नाज़रीन, जहाँ पे इनका घर है आप देखें वो गली भी बंद है। इजी माहौल से आए, बाइक लगाई, और जब वालिद साहब ने देखा कि मेरे बेटे के ऊपर गन है, तो कोई बेटा किसी बाप किसी बेटे को इतनी से खराज भी नहीं आने देता, तो जब उसकी तरफ बढ़े तो आजकल के जो नौजवान हैं जिनको नौकरियां नहीं मिली वो ये काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि कोई बंदा, कोई शख्स अंदर से आया है तो कुछ ना कुछ लेके आया होगा। नाज़रीन, उन्होंने 2 फायर किए, जो हाजी साहब ही कह लें, हज के लिए जाने वाले थे, और लेकिन मौके पर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ बुला लिया। नाज़रीन, बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस माशरे का क्या होगा। पंजाब पुलिस क्या कह रही है? 7 थाना है, 7 दीवार लगती, लेकिन कोई अता पता नहीं। आज 8 दिन हो गए हैं, हम कह रहे हैं हम करेंगे,
ہو رہا ہے، یہی سب کچھ ناظرین کرام۔ کچھ دن بعد یہی فائل ایک نکر میں پڑی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ صاحب آپ سے گزارش ہے، آپ بہت اچھے کام کر رہی ہیں، کچھ اس طرف بھی دیں، اس خدارہ پنجاب کو کراچی یا سندھ جیسا ماحول مت بنائیں تاکہ اس یہاں پہ رہنے پہ بھی لوگوں کو افسوس ہو۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے میزبان کو اجازت دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں آپ بھی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا اس معاشرے میں کچھ اچھا بھی ہوگا، اگر ہوگا تو کب ہوگا؟ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی تب ہوگا۔ ناظرین کرام اپنا خیال رکھیں، اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔